فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں سردی کے ساتھ ساتھ شدید کوہر دیکھی جا رہی ہے اور روز بروز درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی جا رہی۔ سردی کی شدت میں اضافے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دونوں ریاستوں میں ان دنوں شدید کوہر کی وجہ سے سڑک پر راستہ واضح دکھائی نہیں دے رہا، جس کے نتیجے میں سڑک حادثات پیش آ رہے اور گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کو کھولتے ہوئے گاڑیاں چلانے پر مجبور ہو رہے۔ آندھرا پردیش کے الوری سیتا راما راجو ضلع کے ایجنسی علاقے میں شدید کوہر دیکھی جا رہی۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں بھی اسی طرح کی صورتحال دیکھی جا رہی۔ ضلع کھمم شدید طور پر کوہر سے متاثر رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن TSPSC کے صدرنشین اور ارکان کے تقررات کے لیے اہل امیدواروں سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ سرکاری بیان کے مطابق درخواست فارم کا نمونہ www.telangana.government.in پر دستیاب کرایا گیا ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے صدرنشین ارکان کی تعلیمی قابلیت اور دیگر تفصیلات حکومت کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ اہل امیدوار مشرحہ فارمیٹ میں درخواستیں 18 جنوری کی شام 5 بجے تک بذریعہ ای میل روانہ کر سکتے ہیں۔ وصول ہونے والی درخواستوں میں سے تقررات کیے جائیں گے یا پھر حکومت کی سرچ اسکریننگ کمیٹی صدرنشین اور ارکان کا تقرر کرے گی۔ ریاستی گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سندرا راجن کی جانب سے صدرنشین کمیشن بی جناردھن ریڈی اور 3 ارکان کے استعفوں کو قبول کرنے کے 2 دنوں بعد درخواستیں طلب کی جا رہی۔ ریاست میں کانگریس کی نئی حکومت کی تشکیل کے بعد صدرنشین تلنگانہ پبلک سروس کمیشن جناردھن ریڈی اور 3 ارکان نے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تلنگانہ اسٹیٹ پولیس اکیڈمی سے وابستہ IPS آفیسر نوین کمار کو CCS پولیس نے موظف IAS عہدیدار کے مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بیگم پیٹ کے ایک موظف IAS عہدیدار کے مکان پر قبضے کی کوشش کرنے پر ڈپٹی ڈائریکٹر تلنگانہ اسٹیٹ پولیس اکیڈمی نوین کمار کو CCS پولیس نے گرفتار کر لیا، جبکہ پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کمار نے جعلی پیپرز کی تیاری کے ذریعے مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تلنگانہ کے ضلع کھمم میں ڈپو روڈ پر سینٹرل لائبریری کی قدیم عمارت منہدم ہو گئی۔ اس حادثے کے وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا، جس کے نتیجے میں بڑا حادثہ ٹل گیا۔ عمارت کے گرنے کی آواز سن کر متصل عمارت میں زیر تعلیم طلباء خوفزدہ ہو کر جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ اس کے علاوہ وزیر T ناگیشور راؤ، جنہوں نے مقام واقعے کا معائنہ کیا، طلباء سے بات کی اور اس سلسلے میں معلومات بھی حاصل کی۔ انہوں نے کلکٹر کو ہدایت دی کہ وہ اس لائبریری کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے اقدامات کریں۔ بلدیہ کے عملے نے ملبہ ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ یہ عمارت 1957 میں تعمیر کی گئی تھی۔ تلنگانہ حکومت نے تعلیمی سال 2024-25 کے لیے ماڈل اسکولز میں داخلوں کے لیے اعلامیہ جاری کیا ہے۔ تمام کلاسز میں داخلے ٹیسٹ کے ذریعے دیے جائیں گے۔ 8ویں تا 10ویں جماعت میں داخلے لیٹرل انٹری کے ذریعے مخلوعہ نشستوں کی دستیابی کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ 6ویں تا 10ویں کلاسز میں داخلوں کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 22 فروری مقرر کی گئی ہے۔ درخواستیں ویب سائٹ telangana.ms.cgg.government.in پر داخل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ امیدوار 1 اپریل سے ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امیدواروں کا انتخاب 25 مئی کو کیا جائے گا اور اسناد کی جانچ 27 تا 31 مئی کی جائے گی۔ عالمی ادارے صحت WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ایک سینئر ماہر نے کہا ہے کہ کووڈ-19 وائرس تمام ممالک میں پھیل رہا، جو کہ تشویشناک ہے۔
WHO کی کووڈ-19 کی روک تھام کی عبوری ڈائریکٹر ماریا وان کیرخوف نے جنیوا میں ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ کووڈ-19 کا اصل پھیلاؤ رپورٹ ہونے والے کیسوں کی تعداد سے 2 سے 19 گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے متعدد اعضاء کو متاثر کرنے والے کووڈ کے بعد کے حالات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب تک کووڈ انفیکشن سے ہونے والی اموات کی تعداد میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ اس کے باوجود 50 ممالک سے ہر ماہ تقریباً 10,000 اموات ہوتی ہیں۔ انہوں نے کووڈ-19 JN1 قسم کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کیرخوف نے کہا ہے کہ ابھی تک JN1 ویرینٹ کا کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی بھی نیا ہے اور اس علاقے کو ناکافی توجہ اور فنڈنگ حاصل ہوئی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ دہلی شراب گھوٹالے معاملے میں دہلی کے وزیراعلیٰ اروند کیجریوال کو ایک اور سمن جاری کیا۔ دہلی کے وزیراعلیٰ کو ED کا یہ چوتھا سمن ہے۔ کیجریوال پہلے دیے گئے نوٹس پر ED کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے۔ کیجریوال نے انہیں غیر قانونی کہا تھا۔ اب چوتھا سمن جاری کرتے ہوئے ED نے اروند کیجریوال کو 18 جنوری کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ دہلی کا مبینہ شراب گھوٹالہ فرضی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ دہلی کے وزیراعلیٰ اروند کیجریوال کو جائز سمن بھیجتا ہے تو وہ اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر کیجریوال دہلی ایکسائز پالیسی کیس میں تیسرے سمن پر ED کے سامنے حاضر نہیں ہوئے اور انہوں نے سمن کو غیر قانونی اور سیاسی طور پر متحرک قرار دیا۔ خیال رہے کہ ED نے اس سے قبل وزیراعلیٰ دہلی اروند کیجریوال کو 3 سمن جاری کیے ہیں لیکن وہ پوچھ تاچھ میں شامل نہیں ہوئے۔ تفتیشی ایجنسی نے کیجریوال کو 2 نومبر، 21 نومبر اور 3 جنوری کو طلب کیا تھا۔ آخری سمن کے بعد عام آدمی پارٹی نے کہا تھا کہ وہ ED کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہے لیکن ED کے اس سمن کا تعلق سیاست سے ہے۔ اس چوتھے سمن کو لے کر عام آدمی پارٹی کی طرف سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دہلی ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن نے پرائیویٹ غیر امدادی اسکولوں میں پری اسکول، نرسری، پری پرائمری، KG اور کلاس اول میں داخلے کے لیے میرٹ لسٹ جاری کر دیا ہے۔ میرٹ لسٹ اب متعلقہ اسکولوں کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ نرسری داخلے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے والدین اب نجی غیر امدادی اسکولوں میں ان تعلیمی سطحوں کے لیے اسکول کی ویب سائٹس دیکھ سکتے ہیں۔ والدین اور سرپرست اپنے بچوں کی متعلقہ اسکولوں کی آفیشیل ویب سائٹس پر میرٹ لسٹ کا جائزہ لے سکتے ہیں یا وہ ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کی آفیشیل ویب سائٹ www.edudel.nic.in پر فہرست چیک کر سکتے ہیں۔ دہلی کے کئی اسکولوں بشمول ساؤتھ دہلی پبلک اسکول، دہلی پبلک اسکول، ہیپی اسکول، پریزنٹیشن کانوینٹ سینئر سیکنڈری نے تعلیمی سیشن 2024-25 کے لیے دہلی نرسری میں داخلے کے لیے منتخب طلباء کی فہرست جاری کی ہے۔ داخلے کی فہرست جاری ہونے کے بعد اسکول والدین کو 13 جنوری سے ہی 22 جنوری کے درمیان کسی بھی طرح کی معلومات حاصل کرنے کا موقع دیں گے، جیسا کہ آفیشیل نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ والدین درخواست کے ذریعے عمر میں رعایت حاصل کرنے کے لیے اسکول کے سربراہ یا پرنسپل سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری میرٹ لسٹ جاری کی جائے گی۔ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں گرمی اور سردی کے موسم شدید ہوتے ہیں، مگر مکہ مکرمہ میں گرمی تو رہتی ہے لیکن موسم کبھی سرد نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سعودی عرب میں قصیم یونیورسٹی میں موسمیاتی امور کے سابق پروفیسر اور ماحولیات و موسمیات کی سعودی سوسائٹی کے ڈپٹی چیئرمین عبداللہ المسن نے بتائی۔
उन्होंने कहा है कि मौसम सरमा में मक्के मुकर्रमा रीजन मुतअद्दिद जोग्राफियाई और मौसमी असबाब की वजह से गर्म रहता है। अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने कहा कि हुजाज के पहाड़ मक्के मुकर्रमा रीजन में सर्दी के मौसम के दौरान गर्म रहने की बड़ी वजह है। हुजाज के पहाड़ शुमाली और वसती इलाकों से आने वाली सर्द हवाओं को मक्के मुकर्रमा रीजन पहुंचने से रोक देते हैं। मक्के मुकर्रमा का इलाका सतह समंदर से सिर्फ 300 मीटर ऊंचा है। अलावा अज़े ये इलाका किसी हद तक जुनूब में वाक़ है और शुमाली इलाका जात की ठंडी हवाओं के असरात से दूर है। अब्दुल्ला अल मसंद ने मज़ीद बताया कि मक्के मुकर्रमा रीजन में गर्मी का एक अहम सबब बुहिर अहमर से उसकी क़ुर्बत है। शाम के वक्त बुहिर अहमर के साहिलों पर गर्मी होती है और बुहिर अहमर के करीबी इलाके समंदरी हवाओं की वजह से गर्म हो जाते हैं। गजा की पट्टी में इसराइली हमलों में हलाक होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 23,708 हो गई है। गजा की वज़ारत सेहत ने यह इत्तला दी। वज़ारत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली फ़ौज के हमलों में 151 फ़लस्तीनी हलाक जबकि 248 ज़ख्मी हुए। वज़ारत के मुताबिक 7 अक्टूबर को इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा शुरू होने के बाद से अब तक 60,005 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों की वजह से ज़ख्मी हो चुके हैं। मुतासरीन की एक बड़ी तादाद अब भी मलबे के नीचे है और एम्बुलेंस व सिविल डिफेंस की टीमें उन तक नहीं पहुँच सकती। ऐनी शाहिदीन और मुकामी ज़राए ने बताया कि इसराइली तैयारों ने पहले गजा की पट्टी के वसते शहर देरुल बलाह के मगरिब में अल अक्सा शहीद अस्पताल के करीब एक रिहायशी मकान को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 11 अफराद हलाक और मुतअद्दिद शदीद ज़ख्मी हो गए। दरियासना गजा की पट्टी के जुनूब में खान यूनिस और वसते गजा की पट्टी में अल मगाजी महाजिर कैंप में मुसल्लह झड़पें हुईं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।